ایمان والوں کو اور سرکار کو تسلی دینا اور نافرمانوں کو سزاؤں کی وجہیں سنانا. تو قرآن کریم کا دستور ہے انعام مطیعین ومواخذہ عاصین. جو فرما بردار ہیں ان کو اللہ کیسے انعامات سے نوازتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہو کہ واقعات کو سن کر پڑھ کر ان کے دل کو تسلی ہو کہ بظاہر حالات اچھے نہیں ہیں لیکن انجام اچھا ہے. اور ظالم اور نافرمانی کرنے والے اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے اگرچہ وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہوں. قرآن کریم کے آئینے میں ان کو اپنے انجام کا پتہ سنایا گیا بتایا گیا. یہاں بھی مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا جو زمین میں بڑی طاقتور مانی جاتی تھی. یہ سب کو بیان کر کے سرکار کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے نبیوں نے تم سے بھی زیادہ عرصے تک کام کیا لیکن تمہارے مقابلے میں ماننے والے بہت کم رہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے ایمان والوں کو نوازا, نبیوں کی نصرت کی, مدد کی, انہیں کامیاب کیا اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا وعدہ ہے. جن ظالم اور جابر قوموں کا تذکرہ قرآن کریم اکثر کرتا ہے ان میں ایک فرعون ظالم اور اس کی قوم جو قبطی تھے, بڑے خطرناک تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کو جو نبیوں والی امت تھی ان کو غلام بنا کے رکھا تھا. ان کے نبینا بچوں کو 90,000 کی تعداد میں قتل کیا تھا. ان کی بچیوں کو پال کر بڑے ہونے پر ان کو بانڈیاں بنایا تھا اور ان کے ساتھ ہر قسم کی ظالمانہ کارروائیوں کو روا رکھا تھا. ہر سپیریئر قوم اپنی انفیریئر قوم پر ظلم کرتی لیکن ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا. قرآن کریم نے یہ حقیقت ہر جگہ بیان کی ہے کہ ظلم کا یا ظالموں کا انجام برا ہوگا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم ظالم کی طرف بھیجا گیا, فرعون کی طرف بھیجا گیا اور جا کر بسلطان مبین معجزات واضح دکھلائے. وہ معجزے تو دیے تھے اس وقت فوری طور پر. ایک تو آسان دوسرا جب ہوگا آسان لاٹھی کو کہتے ہیں اور جب ہوگا دامن سے ہاتھ باہر نکالتے تھے اپنا تو وہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوگا, نمایاں ہوگا بغیر کسی مرد اور برس کے. یہ دو معجزات دکھلائے. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ دلیل نبوت ہے. اس سے پہچان ہوتی ہے نبوت کی. اور معجزے کو معجزہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ چیز ظاہر کی جاتی ہے وہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہوتے ہیں, وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس بنا پر اس کا نام معجزہ رکھا ہے. ویسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے تھے اللہ نے, لیکن یہ دو بڑے معجزے اس وقت بڑے ظالم کے مقابلے میں آپ کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کی حقانیت کا لوگا منوانے کے لیے عطا کیے گئے تھے. لیکن ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ نبیوں کی صداقت کو جھٹلانے والے مختلف پہلوؤں سے جھٹلاتے رہے ہیں.
صرف اپنی نفسانیت کے خاطر، اپنی خواہشات کی پوجا کی خاطر انہوں نے حق کو ٹھکرایا اور حق والوں کی تکذیب کے ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ فرعون ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کی باتیں مجنونوں کی طرح ہیں اور یہ جو لے کر آئے ہیں یہ جادو ہے، کیونکہ وہ زمانہ جادوگری کا تھا۔ میجک بہت زور سے چل رہا تھا ملک میں، طرح طرح کے جادوگر شعبت ماس پیدا ہوئے تھے وہاں۔ اس نے سمجھا کہ کوئی جادو کی قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہوں گے، یا اگر سمجھ بھی گیا تو اس نے الزام ڈال دیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، یہ الزام اس کے گلے کا پھندا بن گیا اور اس کے رسوا ہونے کا سبب بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گیا۔ چھوٹی سی تفصیل اس کی عرض کرنا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ظالم کے یہاں جا کر کہتے کہ میں قوم میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں تو کون اجازت دیتا؟ جب بادشاہی قائل نہیں ہے تو وہ کہاں اجازت دیتا کہ تم میری قوم کے اندر اور میرے ملک میں اس طرح سے گھوم کر اپنے دین کی دعوت دوں؟ کیا اجازت نہیں تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے کوئی وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ دعوت دے سکتے تھے۔ اپنی قوم کو نجات بھی دلانا ہے اور قبطیوں کو دعوت بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ جب کام لینے پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں سے دین کا کام لیتے ہیں، منکروں سے دین کا کام لیتے ہیں۔ وہ کام تو کرتے ہیں اپنی فیور میں لیکن الٹے پڑتے ہیں پاسے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور حق والوں کی اسی میں سے مدد نکالتے ہیں۔ پاسوں کا پلٹنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کی حکمت اور مصلحتوں کا ایک حصہ ہے۔ فرعون نے چیلنج کر دیا، اپنے تمام میجیشینس کو بلایا اور یوں کام میٹنگ کر کے کہ میں تم کو ان کے مقابلے میں لانا چاہتا ہوں، ان کو شکست سے کام دینا ہے تاکہ کبھی یہ سر نہ اٹھا سکے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تو شکست دے دیں گے منٹوں میں لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ نظر دنیا پر ہے، کر رہے ہیں کام ایک دنیا کا بادشاہ کے لیے اور دنیا ہی کے لیے کر بھی رہتے ہیں، یعنی اپنی بھی دنیا اس میں سے کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ موقع سے ہر آدمی فائدہ اٹھانے کا قائل ہوتا ہے اور سندر ہوتا ہے، وہ تلاش لے رہتا ہے کوئی موقع ملے اور آئے وہ پہاڑ کے نیچے تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا موقع آتا ہے، بادشاہ ٹینشن میں بھی ہے، کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے۔ اس بنا پر بادشاہ نے ان کی سب باتیں تسلیم کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر ہم کو ایک کرسی چاہیے، اعزازی کرسی، پارلیمنٹ میں ہم ممبر بن جائیں۔ یہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اور دنیا داروں کی تمنا ہوتی ہے، دین والوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرسیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ کرسیوں سے بھاگتے ہیں اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کرسیاں ان سے اعزاز پاتی ہیں، کرسیوں کو عزتیں ملتی ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرسیوں کے ذریعے سے عزتیں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آزادی کے بعد جواہر لال نہرو نے کہا آپ جو بھی منسٹری جائیں اور پارلیمنٹ میں جو عہدہ چاہیں آپ کو مل جائے گا، پر میں عہدے والوں کو عہدے دے دو، کرسی والوں کو کرسیاں دے دو اور دنیا والوں کو دنیا دے دو، ہم کو خانقاہ دے دو اور اللہ اللہ دے دو، ہم کو ان میں سے کچھ چیز نہیں چاہیے۔
تو اتنی محنت آتا کی آپ نے فرما اللہ کے لیے کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زنجیر، جو بندوں کی زنجیروں میں پھنسے تو غلامی کی وہاں سے نکالنے کے لیے کیا تھا. اس کے پیچھے کوئی دنیا مقصود نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کیا خالص طور پر کیا ہے، وہ کام پورا ہو گیا، ہمارا مشن ختم ہو جاتا ہے. فرمایا پہلے تو پارلیمنٹ میں ممبری نصیب ہو جائے، یا ایک دنیا کا مارا ہوا ابھی پا گیا ایک کرسی، روزانہ اخبار میں کر جانا، ان کو کرسی مل گئی، ان کو کرسی مل گئی، انہوں نے یہ نہیں لیا، انہوں نے وہ نہیں لیا، دنیا بھر تو دنیا کا بٹورا اور دنیا کو لوٹا اور دنیا کا لا کے گھر میں جمع کیا اور جو ہے سوچ وہ کھا کے اب بھی اس کو چاہیے. یہ تو اللہ والوں کا کام، دینداری، تقویٰ، طہارت، یہ تمام رہنا، بغیر لالچ کے کام کرنا، اس سب کس کا ہے؟ یہ سب اللہ والا ہے. نبیوں کی تعلیمات سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں امن و امان سے ضامن ہوتے ہیں. دلیہ اور گیم دنیا میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے. فٹ بالیں اور والی بالیں دنیا میں امن و امان کے لیے یہ فسادات اور جوئے بازی کے اڈے قائم کرنے کے لیے. گروہوں کی گیملنگ اور جوا بازی ہوتی ہے. اس کا دنیا کے بڑے جوئے باز ہیں وہ جو کھلاڑی ہیں جن کے نام کی بولیاں بولی جاتی ہیں کروڑوں کے اعتبار سے. دوسرے نمبر میں یہ کہا کہ اچھا بہترین مکان یہ انسان کی تمنا ہے، شاندار مکان ہو. کوئی منع کون ہے شاندار مکان؟ لیکن یہ تو تھے ہی خالص دنیا دار، انہوں نے یہ سب مان لیا. ہماری سگنیچر پر لوگ عزت کریں، ممبر ہوں، کرسیاں ہماری سلامت رہیں اور ہمارے عہدے ہوں، ہمیں بہترین مقام و مرتبہ ملے. عزت کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، برسوں کے بعد جا کے عزت ملتی ہے اور ذرا کا کچھ ہوتا ہے اور یہ پتے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے. اللہ والے اپنے کو مٹانے پر محنتیں کرتے ہیں خود کو ختم کرنے پر محنت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کا مغل بڑھتا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی عزتوں کا سلسلہ جانے لوگ پھر بھی ادب اور احترام وہی اکرام ہزاروں من مٹی کے نیچے جانے والے کا پھر بھی کرتے ہیں اور اسی پیار اور محبت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. دنیا کے خاطر عزتیں پانے والا کبھی گلاب کے پھولوں سے سجایا جاتا ہے تو کبھی جوتوں سے بھی اس کا خیر اور بند کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی عزت کا خلاصہ اور نتیجہ ہے. راضی ہو گئے، مقابلہ ہو گیا. میں ایک نظر سے موسیٰ کو دیکھیں تو صحیح ہے کون دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب رکھا چہرے پہ وقار، تمکین، نور حق، نبوت کا اعجاز اور سادہ وضع کا لباس چہرہ. انہوں نے کہا مقابلہ ان کا کرنا ہے، لباس بھی ان والا پہننا پڑے گا. ان کے جیسا ڈریس سلوایا، ڈریس سلوا کرتے میدان میں ہوتے. لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ ادب کر لیا نبی کا. قرآن کریم کہتا ہے کہ اترنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی لاٹھی لے کر تو تمام جادوگر ان کے پاس پہنچے اور یوں کہا کہ حضرت پہنچے آپ اپنی لاٹھی پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تھوڑی سی توجہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنی رسیاں پھینک دو، مجھے اللہ کا خوف ہوگا تو لاٹھی پھینکو. دو چیزیں نہیں یہاں، ایک تو اپنا ذاکر ایک نبی جیسا بنایا، دوسرا ایک نبی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی بڑھاتے جو پہلے کرواتے ہیں، لیکن ایک بڑے انسان کا ادب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کی وجہ سے ان کے باطن کو بھی چمکا دیا اور انہوں نے ظاہری لباس پہنایا تھا، اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، چمکا دیا، اس میں نور ایمان اور نور ہدایت رکھ دیا.
احترام اور اللہ والوں کا اکرام، ان کا رشتہ اور ان کی قدر انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جو کارے امید میں گمراہیوں کے پڑے ہوئے تھے، ادب کی ایک کمی نے اٹھا کر ان کو جنت کے باغیچے میں پہنچا دیا، ان کو وہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پورے ملک کے لوگ جو میں آج جمع ہو گئے، انتظام سب بادشاہ نے کیا، میڈیشن سب انہوں نے کیا، خرچ سب انہوں نے کیا، اور فائنانشیل خرچہ بھی انہیں کا، اقتصادی تمام چیزیں اور انتظامی امور سب ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی لاٹھی لے کر کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باقی کو ختم کرنے کے لیے ہم کو کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑتی، پہلے تو قربانیاں ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ قربانیوں کے ہونے کے بعد پھر ہم ٹائم ہے اس کے لیے بہت آسان کام ہوتا ہے، جیسے جمع ہوا اندھیرا اور سبھی بیجو اور گھٹاٹوں اور گہری پرچھائیاں رات کی، تو دیکھے تو سوچے گا کہ کبھی صبح نہیں ہوگی، لیکن نظام ایسا ہے کہ رات کی اندھیریوں کو اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک دیا سلن اور ایک چراغ جلانے کی ضرورت ہے، تو رات کی اندھیریاں رب سے سفر بننے پر مجبور ہو گئی۔ اور نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینک دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یوں تو ان کی رسیاں سانپوں میں تبدیل ہوئی تھی، پھر کیوں فرمایا کہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ فرمایا معجزے کے مقابلے میں جادو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کیجیے، جتنے جادوگر تھے تمام نے دیکھ لیا کہ اگر ہمارے جیسا جادو ہوتا تو ان کو اس وقت جو ہے شکست ہو جاتی، لیکن ہمارے تمام جادوؤں کو نگل گیا، ان کا یہ آسان اور جہاں بن کر معلوم ہوا کہ یہ ہے معجزہ، سمجھ گئے پر، اور جب حق سمجھ میں آتا ہے تو پھر آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک حق سمجھ میں نہیں آتا وہاں تک آدمی دلائل اور اعتراضات تمام چیزیں کرتا ہے، بات سمجھ میں آئے گی تو اعتراض کیسے کرے گا؟ سب نے بھی قبول کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہاں تو فرعون نے جانب سے کہا تھا دو گے کیا، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے میں کہہ دیا کچھ نہیں ملے گا، نہ محل ملے گا نہ کرسیاں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، حالات ملیں گے، اخباروں میں حالات آتے ہیں، تو تمہارے اوپر حالات کے آنا ہے، اور حالات فوراً آ گئے۔ فرعون نے فوراً وارننگ دے دیا، درختوں کے بیچ میں رستے لٹکا کر چوڑیاں دوں گا۔ تو یہاں جان کی لالے پڑے ہوئے ہیں، تب بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، اور وہاں عالم یہ ہے کہ کرسیاں کی گئی، دنیا کی لالچیں کی گئی، حق آتا ہے تو دنیا کی حیثیت کم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صداقتیں عطا فرماتے ہیں تو صداقتوں کے سامنے دنیا دیش ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھنا ہو تو یہ واقعی مجھے پڑا سکے گا، پورے ملک کو جمع نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے ظالم نے جمع کیا اور دینے والوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، موسیٰ کی چلی دعوت اور ان کی حقانیت ثابت ہوئی اور اللہ نے ایمان سب کو دے دیا۔ تو دیکھو، سامان فرعون کا، انتظام فرعون کا، پیسہ فرعون کا، میدان فرعون کا، جادوگر فرعون کے، لیکن اللہ نے پانسا جو پلٹا، یہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور کی بن گئی۔ تو یہ دنیا کتنی بھی مخالفتیں کرنے پر آ جائے، کتنا
گناہ بھی رسوا کرنے پر آ جائے حق والوں کو، لیکن جس دن پاسا پلٹے گا اس روز پتا چلے گا اور آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ اللہ حق تعالیٰ حق اسی کا بول بالا فرماتے ہیں، اور کیسے فرماتے ہیں واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے باور کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود حق والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اچھی مدد سے نوازتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والوں نے جادوگر بھی کہا اور مجنون بھی کہا، حالانکہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ کل تک جن کی باتوں پر تم اعتماد کرتے تھے، جن کو تم امین کہتے ہیں، جن کو تم سچا کہتے ہیں، اب جن کی نبوت کے دعوے کے بعد کل اٹھ کر تم ان کو مجنون کہو گے تو لوگ تم کو مجنون کریں گے کہ تم پاگل ہو، تعصب میں اندھے ہو گئے ہو، اس بنا پر نبی کی سچائیاں تمہیں نظر نہیں آئی۔ ایک واقعہ تو حضرت یوسف کی بستی کا ذکر کیا، ایک واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بیان کیا، ایک جگہ بشیر بن کر جا رہے ہیں، دوسری جگہ فرشتے نبی بن کر جا رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اللہ کے حکم میں ہے جو ہے۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں قوم سمود والے کتنے مضبوط تھے، فرعون کتنا ظالم، میرے والد صاحب فرماتے تھے 600 سال کی زندگی ملی فرعون کو، اور 600 سال کی زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ ہماری 60 سال کی زندگی میں کوئی دن نہیں ہے کہ کوئی عضو میں درد نہ ہو، کوئی نہ کوئی ٹائم میں کہیں نہ کہیں درد ہوتا ہے، اور جس دن کوئی درد نہ اس دن آدمی شروع ہوتا ہے کہ آج کوئی درد نہ رہا۔ انسان تو دردوں کا پھولندا ہے، لیکن فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا تو دماغ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ 2 دن آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے تو تیسرے دن اس کو رستم اور سیراب کا جو ہے خواب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو عالم یہ ہے کہ 600 سال تک سر میں درد کی بات دماغ کہاں پہنچا ہوگا، لیکن اللہ نے جب اسے تباہ کیا تو کیسے تباہ کیا؟ فرماتے ہیں وہ پانی جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور کہاں کا استعمال کرتے ہیں اسی پانی سے تباہ کرتے ہیں۔ یہ پانی کے کنٹرول میں کرنے کا خود کا دعویٰ تھا کہ یہ پانی میں چلاتا ہوں، یہ سب میرے انتظام سے سمندر دے رہے ہیں، اسی سمندر میں ختم کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے 12.5 لاکھ کا لشکر لے کر جانے پر بابل قلزم تک کیا ضرورت تھی، گھر میں تباہ کر ڈالتے، لیکن فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جو لکھا فرماتے ہیں فرعون نے جو ڈر بنایا تھا اس میں کہیں اللہ کا نام لکھا تھا، اس میں اللہ کا رحمان ہونا کسی اور لکھا تھا، تو اگر اسی گھر کے اندر اس کو تباہ کرتے تو اللہ کی شان رحمانیت اور شان رحیمی کے خلاف ہو جاتا، اس بنا پر وہاں سے نکال کر سمندر کے اندر ختم کر دیا۔ آج دوپہر ایک بات ذکر کرتے میں بھول گیا تھا کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں ہمارے مسائل ہیں، حل نہیں ہوتے، امت پریشان ہے، کسی طرح سے راستہ نہیں نکلتا، لیکن فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر علماء نے قلم توڑ ڈالی، اتنی قیمتی باتیں لکھی ہیں حضرت نے کہ بعض اوقات علماء آکر کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں ان کی تفسیر پر کہ عجیب باتیں لکھی، اور ان کی تفسیر بھی بڑی عجیب شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ 1000 سپاہی دائیں طرف تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے اور بائیں طرف 1000 سپاہی شمشیر برہنہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور 2000 سپاہی نیزے لے کر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر علماء اور سلامہ بیٹھتے تھے، اور پھر اس کے بعد عوام ہوتی ہے اس میں حضرت تذکیر کرتے۔ وہ ایک شان تھی، وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا۔ حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات کی، علوم بھی ایسے ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ اس رسول کے اخیر میں فرمایا، وہ قوم ہمیں من قبلہم وکانوا قوما فاسقین، یہ قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے طوفان یعنی سیلاب کے ذریعے سے تباہ کیا،
جیسے فرعون کو پانی سے تباہ کیا اور اس کی قوم کو، اس طرح قوم نوح کو سیلاب کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ ہمارا چھوٹا سا سیلاب تھا، ابھی بھی جن لوگوں کے ذہن میں یہ سیلاب ہے ان کو ڈپریشن ختم نہیں ہوا۔ تو اگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام والا سیلاب دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا، جس کے اندر 40 دنوں تک تو بارش برستی رہی، پانی برستا رہا، اور لکھنے والوں نے یہ کہا کہ سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے 40 فٹ اوپر سے پانی گر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی تو اللہ نے ان کو بیٹھنے کے وقت دعا بتائی، فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کشتی کا چلنا اللہ ہی کے حکم سے ہے، اس کا رکنا اور تھمنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ بسم اللہ کا مجریہا ومرساہا آگے بھی چیز فرماتے ہیں، آدھی بسم اللہ پڑھی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اور بیٹھنے والوں نے، تو اللہ نے ڈوبی کے پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ اس عالمی سیلاب میں بھی حفاظت فرمائی۔ اس امت کو پوری بسم اللہ ملی ہوئی ہو، اگر دین کی کشتی میں بیٹھے تو ان کی کشتی کیوں بات نہیں کر سکتے؟ بس بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین پر اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو اللہ کے وعدوں پر، اور اس وعدوں پر اپنی زندگی کو ڈالا جائے اور اس کا نچوڑ اپنی زندگیوں میں اتارا جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ جو محنتیں انبیاء کرام والی ہیں وہ کاری نبوت کو لے کے چلنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ عملی زندگی درکار ہے، باتوں سے بات نہیں بنتی، کام کرنے والا ہم کو کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جتنے نبی تھے وہ تمام باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اللہ نے بڑے کی مدد فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوم طاقتور ہونے کے باوجود تباہ کر دی گئی۔ دنیا کتنی بھی طاقت حاصل کر لے، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ حکم ہم کو بتا رہا ہے اور ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ حق والوں کو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور نصرت فرمائیں گے۔ یہ اس حکم کی تفصیل اور اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے اطلاع یہ نہیں ہے آپ کو کہ ہمارے بزرگوں میں محنتیں، جان پریشانیاں، قربانیوں کی ایک تاریخ رہی۔ ہمارے بزرگ آتے تھے مولانا قاسم صاحب، میوات میں ایک جگہ ہے میل کھیڑا، نام بھی شاید آپ نے ابھی سنا ہو، کچھ لوگ جانتے ہیں ان کو۔ ہمارے عبدالعزیز بھائی لکڑے والے تشریف رکھتے ہیں، یہ خود موجود تھے، واقع ہے آزا میں۔ انہوں نے وہاں ایک ادارہ قائم کیا، عجیب جنگل میں جو ہے وہ ادارہ ہے۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب شیر پنجاب جو ہے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب برپور سے آگے وہ میل کھیڑا کا مدرسہ ہوں، نسوانی مدرسہ الگ انہوں نے قائم کیا، اور لڑکوں کے لیے رجال کے لیے جو ہے اور طلاب کے لیے الگ مدرسہ، تقریباً 1,500 سے 2,000 طلبا پڑھتے۔ انہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت جو ہے آپ کو 14 ہو کر مدرسے میں چکر کاٹتے، اور پورا سال مدرسے کے لیے جو فائنانشیل ضرورت ہے پورے، اور جمعیت العلماء کا بڑا زبردست کام کرتے تھے، وہاں کے ذمہ دار بڑی خرافات اور برائیاں اور راستے میں سب کو دور فرمایا، ایک عرصے تک کام کرتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے اچانک جو ہے طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ خیال نہیں، عبدالعزیز کے بیٹے نے فون کیا مجھے کہ مولانا قاسم صاحب کا انتقال ہو گیا، تو مجھے تھوڑا سا قدرتی طور پر تعجب ہوا۔ ویسے وہ ہر ایک کے جانے کا وقت طے ہے اللہ نے، لیکن چونکہ ان کو چلتا پھرتا دیکھا تھا اور بہت مضبوط دیکھا تھا تو یقین نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج صبح جو ہے وہ اسپتال کے اندر جہاں زیر علاج تھے، انہوں نے آخری سانس لی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ زندگی کے آخری لمحے تک مدرسے اور دین کی فکر کے اندر لگے ہوئے، اور علاقے کی بڑی خدمت کی، علاقے کے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی،
علاقے میں لوگوں کی بڑی خدمت کی، سب کے لیے جو ہے ان کی کوششیں ہمیشہ رہتی تھی، اور سماج جگہ کی کوششیں تھیں ان کی، ہر طرح کی کوشش کرتے تھے وہ انسانوں کو راحت ملے، پریشانیاں دور ہوں، تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کریں، علماء محنت کریں۔ پوری زندگی ان کی میں نے دیکھا قربانیاں اور محنتوں سے معمر تھی۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ادارے کو دوام عطا فرمائے۔ سورج بھی بار بار ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے، اور مختلف موقعوں پر جو ہے وہ یہاں سے اخبار کو لے جا کر انہوں نے کام بھی دکھایا کہ وہ جو اپنے آپ دے رہے ہیں مجھے کو کیسی لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علم میں بہترین سے بہترین مقام ان کو عطا فرمائے۔ مبارک مہینہ ملا، مبارک دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے اولاد و احفاد نے تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے محلے میں بھی کوئی اموات ہوئی ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اموات کی قبر میں تمام وقیات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہی مرحومات کو اعلیٰ علم میں بہترین سے بہترین مقامات عطا فرمائے۔ مدرسے میں ہمارے بچوں کے امتحانات کا سلسلہ ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے اور اپنے فضل سے ان تمام کو قبول فرمائے، اور ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بعدل يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن دعانا بالسوء۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے قلب کے بگاڑ دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ اللہ 100% ایماندار بنا دے، 100% دیندار بنا دے۔ اے اللہ بااخلاق اور باحیا بنا دے۔ اے اللہ تیری مرضیات پر پوری زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شوقی بنا، ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین دور دراز سے لوگ تیرے دین کی نسبت سے اور نام کی نسبت سے تشریف لاتے ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ان کا محنت کرنا قبول فرما لے، ہم سب کی اصلاح کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، معرفت کا نور ہمیں عطا فرما، اپنا سچا عاشق بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، علماء کا اکرام و احترام اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانوں میں عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما۔ دنیا سے جو چلے گئے مرحومی مرحومات اعلیٰ علم میں بہترین مقام عطا فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نمازوں کا اہتمام ہر وقت جو ہے خیال رکھنے کہ دل کیا کر رہا ہے، دل کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ یہ غافل نہ ہو، اس میں اللہ کا تصور ہو، اللہ کا دھیان ہو۔ بس یہ اصل میں خلاصہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کی سعادتیں دیتے اور پورے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اور سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔
ماں بہنیں بھی ذکر کریں گے لیکن ان کی آوازیں باہر نہیں جائیں گی، آہستہ، اور جہاں بیٹھتی ہیں وہاں بیٹھ کر ذکر کریں گے۔ ہزار بار دشویم درد مشکو بلا ہنوز ہمیں ڈوبتا کمال دے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنا، اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور صرف ایک تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی، دل میں سما رہی، دل اللہ 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 کر رہا ہے، تو دل کو اسی کی طرف متوجہ کیا جائے گا، دل اللہ 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 کر رہا ہے، تو انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ گناہوں سے اللہ بچانے گے۔ اللہ کا دھیان جب نصیب ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچائے اور اس کی برکت سے اللہ نیکیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھائے۔ دونوں چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، گناہ سے بچنا بھی، نیکیوں کی طرف آنا بھی۔
اب دونوں طرح کی محنتیں کی جاتی ہیں، نیکیوں سے ہٹانے کی محنت کی جا رہی ہے، گناہوں پر ابھارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس لیے یہ سلسلے کی انتہائی ضرورت. اب سے بڑی دیر تک پورا خبر کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل اور ہماری دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دیدار جاؤ دیدار جاؤ دیدار جاؤ. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاتے ہیں. ذکر حق مجبور جاؤ مجبور جاؤ مجبور جاؤ. اللہ کی یاد میں مجبور ہو جاتے ہیں. اصلی کام بھی اللہ کی یاد میں. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی. آیا بغیرات فسال اللہ کے دنیا میں اور عقل کھوئی گئی تیری دل کی نادانی ہواؤں میں سوالات بدل دے بدل دے دل کی دنیا بھی بدل دے خدایا بدل فرما بھی بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستا دل بدل دے. سنو میں نام تیرا کرو گے مزہ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کرو قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا وفادہ کر دل بدل دے.
سامنے فرمان مسلسل یاد اپنی خدایا فضل فرما دل بدل دے بڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے بس مراقبے کی آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف اور فرزان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله وافعل بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حبيبي يا غفار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری بدنیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ اقراری خطاکار ہیں اے اللہ مجرم ہیں ہماری جوڑیوں میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے اعمال میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے اعمال ناموں میں ہوشیاریوں کے علاوہ کچھ نہیں اے اللہ ہمارے جرائم بے شمار ہیں اللہ تو بہت بڑا غفار ہے اللہ تو بڑا ستار ہے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے عیون دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اگر دے رہے ہوں تو بند کر دیتے ہیں لیکن اللہ تو ہمارے جرائم دیکھتا رہا تو ہماری نافرمانیاں دیکھتا
رہا لیکن اپنی عطا کا سلسلہ تجھے بند نہیں فرمایا، اللہ رحم کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، اپنی عنایات کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، اللہ العالمین کرم کی دین دے دے، ہماری مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما دے، ہم کو اللہ کی شان ذاکر دے دے، اللہ قلب ذاکر دے دے، اللہ جسم کو ایسا بنا دے کہ تیرے احکام پر حامی ہو جائے، اے اللہ تیرے مرضیات پر چلنے کا جذبہ دے دے، اے اللہ خواہشات پر کنٹرول عطا فرما دے، اے اللہ نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہم کو تباہ کر دیا ہے، اے اللہ کرم کی دین دے دے، یہ دونوں شروع سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری توقید کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تیرا کرم ہو جائے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور تیرا فضل ہو جائے تو ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی ہدایتوں کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مکمل دین پر چلنے کی ہمتیں عطا فرما دے، 100% دیندار بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، 100% باحیا بنا دے، 100% بااخلاق بنا دے، اللہ ہماری گھریلو زندگیاں سدھار دے، اللہ بیرونی زندگیاں سدھار دے، اللہ گھر میں ایمان کا پھریرا لہرا دے، اللہ باہر بھی حق کا بول بالا فرما دے، اسلام کی شراکتوں کو ماننے کا جذبہ دے دے، لیکن حکم پر عمل پیرا فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا ابتدائی بنا دے، اے اللہ کا کرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے، اللہ جوانوں کی قیمتی جوانیاں دین کے لیے لگوا دے، اللہ انہیں دنیا کی ترقیاں بھی عطا فرما، ہر جگہ انہیں کامیابیاں عطا فرما اور دین کے اللہ ان کو آگے بڑھا دے، اللہ کھیل کے میدانوں سے نکال کر تیرے گھر کی طرف آنے والا بنا دے، اللہ فضولیات سے نکال کر انہیں صحیح عمل کی طرف آنے والا بنا دے، اللہ انہیں سنتوں کا عاقل بنا دے، سنتوں کا داعی بنا دے، قرآن کریم کا ناقل بنا دے، ہم کا بول بالا کرنے میں ان کو مددگار بنا دے، اللہ رات دن ان سے کام لے لے، اللہ ہم سب کو قبول فرما دے، اللہ تو بے نیاز ہے، تیرا دین بے نیاز ہے، اللہ العالمین اگر ہم کام نہیں کرتے تو ہمیں کنارے لگا کر تو کسی سے بھی کام لے لے گا، لیکن اللہ ہم اور ہماری نسلیں محروم رہ جائیں گی، اے اللہ محروم رہ جائیں گی، اے اللہ محرومی میں حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں دین کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دے، 100% دین پر عامل بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ دے دے، زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کی فرما روائی جاری فرما دے، اے اللہ العالمین سنتوں کی حکمرانی جاری فرما دے، اللہ تیرے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے فخر کا باعث بنا دے، شکر کا باعث بنا دے، ہر موڑ پر اللہ تیرے حکم پر نظر رکھنے والا بنا دے، تیری ذات پر نظر رکھنے والا بنا دے، تم پر بے حد اعتماد کرنے والا بنا دے، اللہ تم پر پختہ یقین رکھنے والا بنا دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اللہ مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ کو مولانا قاسم خان کو بے انتہا مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی تمام مسائل جمیلہ کو قبول فرما دے، ان کے معاونین کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرما، رشتہ داروں کو بھی صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ العالمین ہم سب کو ان بزرگوں کے نعمت البدل نہیں تو نصف البدل عطا فرما، اے اللہ العالمین پورے مجلے کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔